لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقة ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا، کیا ان کے لیے اور خدا ہیں جو ہمارے سوا ہیں جو ان کو ہمارے عذاب سے بچا لیں گے؟ اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں. لا یستطیعون نصر انفسہم ولا ہم منا یصحبون، جن جھوٹے معبودوں کے اوپر انہوں نے تکیہ کیا ہے وہ تو اپنی مدد خود نہیں کر سکتے، اور نہ ہی ہماری طرف سے کوئی تائید ان کو حاصل ہے. ولا ہم منا یصحبون، یعنی یہ جو ان کا عقیدہ ہے نا کہ جی فلاں کوئی بزرگ یا فلاں کوئی آلہہ یا کوئی فلاں بت ہے، اے بھی اللہ دی اطاعت والی کرتے ہیں، اللہ کے اذن کے ساتھ ہی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی ہماری طرف سے کسی کو اذن نہیں ہے، نہ ہماری تائید حاصل ہے کسی کو، اور نہ ہمارے مقابلے پہ آگے کوئی دھونس سے ہم سے بات منوا سکتا ہے. نیور، ہو ہی نہیں سکتا. لہٰذا یہ جو عجیب و غریب قسم کے عقائد اور نظریات ہمارے سب کانٹیننٹ میں پھیلے ہوئے ہیں نا، اور میں کہتا ہوں کہ گمراہی کے لیے زرخیز ترین زمین جو ہے یہ سب کانٹیننٹ انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کی زمین ہے. عجیب و غریب دیو مالائی قصے کہانیاں اور واقعات مشہور کر کے، اور پتہ نہیں کیا عوام الناس کو پاگل کیا ہوتا ہے. تو از چبارہ آمدی من از بخارا آمدم، تو چبارے سے چل پڑی تھی میں بخارے سے چل پڑا. وہ جی فلاں جو ہے وہ سمندر جو ہے وہ عبداللہ شاہ غازی نے سنبھالا ہوا ہے، نہیں تو سمندر جناب کراچی جڑا جی وہ نیما جی سمندر ہوتے آ جائے. اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں. اور بھائی کوئی بزرگ اپنا موتر نہیں روک سکتا، اپنا پیشاب نہیں کو روک سکتا، سمندر روکنا، سمندر کے تو سائنس کا نہیں بزرگوں کو پتا، اللہ یہ کہ کسی کو سائنس آتی ہو. اگر کوئی سمجھتا ہے نا کہ کوئی بزرگ مرا ہوا بزرگ چھوڑ دے، زندہ بھی کوئی سمندر روک سکتا ہے، اس کو کہ اپنا پیشاب روک کے بتا دے. سمندر تو بہت بڑی شے ہے، کوئی شخص کچھ نہیں کر سکتا میرے بھائیوں. یہ سب گاڈ کا ڈیسیژن ہے، اس کا ڈیوائن ڈیسیژن ہے. انسان اپنی مدد خود نہیں کر سکتا. یہی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جن ہستیوں کے بارے میں ان کا زوم ہے، یہ نہ اپنی مدد کر سکتی ہیں، نہ اللہ کی طرف سے کوئی تائید حاصل ہے. اللہ کے مقابلے میں یہ کیا کر سکتی ہیں ہستیاں؟ اور آپ اس طرح کی باتیں کریں تو کہتے ہیں جناب یہ بزرگوں کی گستاخی کر دی ہے. جنوں اپنے پیو دا ہی نہیں پتا وہ انہاں اولیاء اللہ تے بھونکدا پیا، کیونکہ اب وہ ہمارے بابوں کی طرف آ رہا ہے اور ہم نہیں اپنے بابوں کی برداشت کر سکتے. مقدس ہستیوں کی توہین کر رہا ہے. ہم کہتے ہیں بزرگوں کو کہیں خدا کے لیے اپنی گستاخی کروانا بند کریں. اب آئیں پبلک میں آ کے دکھائیں جو کچھ ہے ان کے پاس، لوگ گستاخی کرنا بند کر دیں گے. ہم سارے سوشل میڈیا کو بھی بلا لیتے ہیں، پرنٹ میڈیا کو بھی بلا لیتے ہیں، اور چینلز والوں کو بھی بلا لیتے ہیں، پی بی سی کو، سی این این کو، جیو کو بلا لیتے ہیں، اے آر وائی والوں کو، دنیا والوں کو، ان سب کو بلا لیتے ہیں. بزرگوں کو کہ سامنے آئے، اپنی بے عزتی اتنے عرصے سے کروا رہے ہیں، اور خصوصاً میرے ذریعے تو بہت زیادہ کروا رہے ہیں، سامنے آئے اور وہ ساری چیزیں کر کے دکھا دیں جو ان کا زوم ہے. سمندر روکنے کے لیے ہم نہیں کہہ رہے ہیں، نہ ہم کو دریا روکنے کے لیے کہہ رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں ہم آپ کو 2 جگ جو ہیں وہ نمک والے پانی کے پلائیں گے، آپ اپنا پیشاب روک کے بتائیں. تینوں کی پتا ہوئے نہ بابیاں دے کمال دا، چین ہی نہیں کرنی، پھر پتہ چل جائے گا. تو یہ ساری کی ساری باتیں، اور پھر اس کو کرامات کا اور ان چیزوں کا نام دیا ہوا ہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ، اللہ سے ڈر جائیں. اور پھر اتنے عجیب و غریب قسم کے واقعات مشہور کیے ہوتے ہیں جی وہ فلاں بزرگ کے پیچھے نماز پڑھنے گئے، انہاں سجے پاسے سلام پھیریا سارے حافظ ہو گئے، کھبے پاسے پھیریا سارے ناظرہ پڑھ گئے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. او بزرگ جنہاں نے کہہ رہے ہو نا آپ قرآن کو نہیں جانتا، حافظ ہو گئے، علی بے تے پڑھنے والے، ان کو خود قرآن نہیں آتا. ان کی طرف دائیں طرف سلام پھیر کے کس نے حافظ ہونا ہے، بائیں طرف پھیر کے ناظرہ ہونا ہے. تو صحابہ اکرام علیہ رضوان جو ہیں وہ کتنی بیچارے تگ و دو کے ساتھ آیات یاد کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بار بار ان کو قرات کرنی پڑتی تھی. جبھی تو آپ نے منع فرما دیا تھا کہ امام کے پیچھے قرات نہ کیا کرو سوائے سورہ فاتحہ کے، وہ بھی سختوں میں پڑھنی ہے. وہ کیوں پیچھے قرات کرتے تھے؟ تاکہ یاد ہو جائے. مصحف ریٹن فارم میں ہر شخص کے پاس ہوتا نہیں تھا، کاغذ کوئی عام تو نہیں تھا، چمڑوں پر اس طریقے سے اونٹ کی شانے کی ہڈی کے اوپر کپڑے کے اوپر لکھی ہوئی آیات چند لوگوں کے پاس ہوتی تھی، باقی تو سارے سن سنا کے یاد کرتے تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قیام اللیل کرواتے تھے، 5 نمازیں جب فرض نہیں ہوئی تھی، یہ تو مدینہ شریف میں فرض ہوئی ہیں نا، مکے میں 13 سالہ مکی دور کے اندر صرف قیام اللیل تھا، رات کی نماز ہوتی تھی، نوافل ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، صحابہ آپ کے پیچھے پڑھتے تھے.
آپ اونچی آواز میں پڑھتے تھے تو وہ بھی ساتھ ساتھ پڑھتے تھے تاکہ ان کو یاد آ جائے, ریپیٹ ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجے پاسے سلام پھیر کے سارے حافظ تھے, کھبے پاسے سارے ناظرہ نہیں بنائے, کوڑ مار دینے. ایسے نہیں ہو سکتا. دنیا بقدر ایفرٹ ہے میرے بھائیوں, یہ امپاسبل ہے. اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں, یہ ہو ہی نہیں سکتا. حتیٰ کہ سورۃ القیامہ میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کو تیزی سے حرکت دیتے تھے تاکہ جو قرآن جبرائیل مجھ پر پڑھ رہے ہیں, مجھ پر نازل ہو رہے ہیں, میرے دل پر مجھے یاد ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس چیز کی ٹینشن نہ لیں کہ قرآن آپ کو کہیں بھول نہ جائے, ہمارے ذمہ ہے آپ کو یاد کروا دینا, اس کو پڑھا دینا, اس کا بیان ہمارے ذمہ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا سٹیٹس یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے. یہ کون سے بزرگ ہیں جو دائیں طرف سلام پھیرتے ہیں سارے حافظ, بائیں طرف سلام پھیرتے ہیں سارے ناظرہ, جھوٹ مار دینے. اسی لیے ان جناب بزرگ پیدا ہونا ہی ختم بند ہو گئے. انشاءاللہ ان قیامت تک بزرگ نہیں ہے پیدا ہونا, یہ میں تمہیں دس دیا, کیونکہ اب میڈیا کا دور ہے. اب جو جھوٹ آپ بولیں گے اگلے دن مارکیٹ میں آ جائے گا. ابھی دیکھ رہے ہیں یہ مولویوں کے چٹے بٹے کھل کے ویڈیوز کے ذریعے سامنے آ رہے ہیں. ہم تو پہلے کہتے ہیں جناب یہ مولوی آپ کا مال بھی لوٹیں گے, آپ کی عزت بھی لوٹیں گے, جب موقع ملے گا آپ سے جان بھی آپ کی لے لیں گے, اپنی خاطر, اللہ کی خاطر نہیں, اپنی خاطر. تو بچ جائیں مولویوں کے فتنے سے, اپنے آپ کو بچائیں. اور بلکہ میں تو کہتا ہوں یہ سلوگن اب یہ الاپا جائے کہ اپنے آپ کو, جیسے وہ یہ دعائیوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے نا بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں, تو یہ آپ میڈیا کے اوپر چلنی چاہیے کہ اپنے بچوں کو, اپنے رشتہ داروں کو, اپنے چاہنے والوں کو مولویوں کی پہنچ سے دور رکھیں. یہ اتنا بڑا فتنہ ہے, امت کا بیڑا غرق کر دیا انہوں نے. اور یہ قصے کہانیاں سنا سنا کے لوگوں کو مرے ہوئے بزرگوں کی عبادت کروا رہے ہیں. بھائی آپ کا دعویٰ ہے دنیا بزرگوں سے خالی نہیں ہوتی, بزرگ لے کے آئے سامنے. اتنی مٹی پلید ہو رہی ہے آج کل بزرگوں کی, آج سے پہلے کبھی نہیں ہوئی ہے. سامنے آئے, اپنا دفاع کریں آ کے کہ ہم ہیں یہ. اور ہر طرف جھوٹ پھیلایا ہوا ہوتا ہے. اب یہ ایک واقعہ ہے اور وہ آپ جس شہر میں چلے جائیں آپ کو واقعہ سننے کو ملے گا. جی وہ جی 1965 دی جنگ وچ نا جی انڈیا دے جہاز جدوں بم سٹدے سن نا جی, تے جناب اے بزرگ قبر تو نکل کے انہوں نے جناب پل بچا لیا سی. اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں. تے ہن بزرگ کتنے مر گئے نے, سارے ملک ہی پورے ختم ہو گئے نے. پورا عراق ختم ہو گیا, پورا افغانستان تباہ و برباد ہو گیا, پورا شام برباد ہو گیا, پاکستان کی بھی کمر ٹوٹ گئی. اب آپ کے بزرگ کدھر مرے ہوئے جو پل بچاتے رہے ہیں, اپنی حفاظت کر کے بتائیں. اب تو سب یہ جھوٹ ہے میرے بھائیوں, اس طریقے سے نہیں ہوگا. ایفرٹ کرنی پڑے گی. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بقدر ایفرٹ رکھا ہے. یہ سارے معاملات تو صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ نہیں ہوئے ہیں, ان کی بھی جنگوں کے اندر کیا معاملات ہوئے ہیں. یہاں پہ کہتے ہیں بزرگوں نے ایک نگاہ ماری جناب ہے کر دیتا, اور وہاں آپ دیکھیں صحابہ کرام علیہم رضوان کی گردنیں کٹی ہیں قتال میں, آنکھوں میں سلائیاں پھیری گئی ہیں, کان کاٹے گئے ہیں, زبانیں کاٹی گئی ہیں, جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے ہیں. تو آپ کے بزرگوں کے مرتبے صحابہ کرام سے زیادہ ہے؟ معاذ اللہ, استغفر اللہ. وہ سچے لوگ تھے, ان کے بارے میں سچی باتیں چلی. آپ جن بزرگوں کو مان رہے ہیں وہ خود بھی جھوٹے تھے, ان کے واقعات بھی جھوٹے چل رہے ہیں. نہ آپ کو بیان کرتے ہوئے شرم و حیا آتی ہے, نہ سننے والوں کو کہ ان سے پوچھیں گے یہ کیا آپ دین لوگوں کو سکھا رہے ہیں. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں اس وقت اسلام کے اوپر, اسلام کے ساتھ سب سے بڑی دشمنی یہ علماء کر رہے ہیں جو اس طرح کی قصے کہانیاں سنا سنا کے اپنے بزرگوں کے بارے میں لوگوں کو دین کی غلط پکچر پیش کر رہے ہیں. اور اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ کتنے غیر مسلم ہیں جو اسلام کا پھر مذاق اڑا رہے ہیں. میں تو اب میڈیا کے اوپر دیکھتا ہوں, میں حیران ہوتا ہوں کتنے لوگ ہیں جو اسلام چھوڑ گئے ان صوفیوں کی وجہ سے. اسلام قبول کیا, ان کی حرکتیں دیکھی, انہوں نے کہا یہی کچھ ہم نے کرنا تھا تو ہم ادھر ہی ٹھیک تھے, اسلام ہی چھوڑ گئے, الٹے اسلام کے مخالفین بنے ہوئے ہیں. ابھی تو میں اس ٹاپک کی طرف آ نہیں رہا ہوں, ورنہ انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ ان لوگوں کے غلط ایٹیچیوڈ نے کس طرح اسلام سے متنفر کروایا لوگوں کو. بولے اعوذ باللہ تعالی. سبیل الدموع سبیل